ایکسپریس ٹیلی ویژن میں تھا تو ہم نے لاہور سے بہت سے نیوز اینکر کو ناپا بھیجا کہ ان کا تلفظ درست ہو، بہتر انداز میں خبریں پڑھیں، اور اس وقت ضیاء صاحب نے یہ بھی کہا مجھ سے کہ مجھے کس مشکل میں ڈال دیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ میرا خیال ہے 2-3 ہفتے کا کورس تھا، اس کے بعد وہ سارے نیوز اینکر ظاہر ہے واپس لاہور واپس آ گئے۔ کچھ نے بہت کچھ سیکھا اور انہوں نے جا کے اپنا تجربہ بتایا بھی، لیکن انہیں مشکل یہ پیش آئی کہ جب وہ نیوز پڑھتے تھے یا پڑھتی تھی تو جو پی سی آر میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے تھے وہ بولتے تھے کہ آپ کس قسم کی اردو بول رہی ہیں، اور آپ ویسے ہی بولیں جیسے پہلے بولا کرتی تھی۔ تو میں نے ضیاء صاحب سے کہا ضیاء صاحب کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایک مرتبہ انہوں نے بلا کے، ظاہر ہے جس طرح وسعت کہہ رہا تھا کہ ضیاء صاحب کے ساتھ بیٹھتے ہوئے ڈر یہ لگتا تھا کہ آپ کو اپنی جہالت کا احساس ہونے لگے گا۔ تو کہنے لگے مجھے بتاؤ کہ آج کے ٹیلی ویژن کو میں بہت زیادہ نہیں دیکھتا کہ کیا ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ تو چونکہ امجد اسلام امجد صاحب کا بھی ریفرنس ہے تو میں نے کہا کہ آج کا ٹیلی ویژن بالکل وارث جیسا ہے، اسی طرح کے اینکرز بولتے ہیں جس طرح چودھری حشمت بولا کرتے تھے۔ لیکن جس واقعے کا ایک وسعت نے ذکر کیا، میں صرف ضیاء صاحب کی ڈیتھ کے اگلے دن، جس دن صدر مملکت کو آنا تھا تعزیت کے لیے، تو اس دن جو کچھ ہوا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ ضیاء صاحب اپنے کمرے میں بیٹھے کیا سوچ رہے ہوں گے، کیونکہ ضیاء صاحب کو وقت کا بہت، ہم سب کو پتہ ہے جو ضیاء صاحب کو جانتے ہیں کہ وہ وقت کے کتنے پابند تھے اور کتنے ڈسپلن آدمی تھے۔ اب آپ تصور کریں کہ صدر مملکت کو آنا ہے تعزیت کے لیے، 2-2.5 گھنٹے ریہرسل ہو رہی ہے کہ صدر مملکت آئیں گے کیسے، پوچھا جا رہا ہے کہ چائے جو ہے وہ کس پانی میں بنے گی، بسکٹ کو چکھا جا رہا ہے کہ بسکٹ کون سا دیا جائے گا اور کون کس جگہ پہ بیٹھے گا۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ ضیاء صاحب یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر آپ ٹیلی فون پر ہی عذرا سے معذرت تعزیت کر لیتے تو بہتر ہوتا، کیونکہ 2-3 سال پہلے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم ضیاء صاحب کے پاس آنا چاہتے تھے اور انہیں کوئی آدھے پون گھنٹے یا گھنٹہ بھر لیٹ ہو گئے، اور جو سیکیورٹی والے ہیں، جو پروٹوکول والے ہیں، وہی سمجھے ہوں گے کہ بھائی صدر مملکت آ رہے ہیں تو صدر آزاد کشمیر آ رہے ہیں تو ضیاء صاحب اگر ٹائم لگ گیا تو کیا فرق پڑتا ہے۔ تو جب آخری بار پروٹوکول آفیسر نے عذرا سے پوچھا کہ بس وزیر اعظم آ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا اب ان سے معذرت کر لیجئے گا کیونکہ ضیاء صاحب سونے چلے گئے ہیں۔ تو وہ اس طرح کے شخص، اور وہ چیز ہے جو میرا خیال ہے وہ ہماری اس سوسائٹی میں سب سے زیادہ اس چیز کو اگنور کیا جاتا ہے یا اس کی پرواہ نہیں کی جاتی، بس میں آ رہا ہوں 10 منٹ میں، اور اس میں 25 منٹ بعد وہ صاحب یا صاحبہ آتی ہیں۔ تو ضیاء صاحب نے وہ چیز ضرور دی ہے، اور مجھے سب سے زیادہ جو موونگ سین تھا اور جو ایک حوصلہ بھی دیتا ہے آپ کو، کہ جب ضیاء صاحب ہاسپٹلائزڈ ہوئے تو ایک لائن لگ گئی ان کے اسٹوڈنٹس کی خون دینے کے لیے، کہ لوگ جو ان کے اسٹوڈنٹس تھے وہ پہنچ رہے تھے ساؤتھ سٹی ہاسپٹل اور قطار میں لگے ہوئے تھے خون دینے کے لیے۔ تو ایسے لوگ کبھی بھی نہیں مرتے، ان کے فن پہ میں گفتگو کر نہیں سکتا، ان کے بارے میں
بہت زیادہ میں بات اس لیے نہیں کروں گا کہ جو چیز میں نے محسوس کی وہ چیز تھی جو مجھے اس سوسائٹی میں نظر نہیں آتی، اور مجھے لگتا ہے کہ ضیاء صاحب اس سوسائٹی کے لیے انفٹ تھے، اسی لیے وہ جاتے بھی نہیں تھے، بہت سی تقریبات میں نہیں جاتے تھے، لوگوں سے بہت زیادہ ان کا اس لحاظ سے رابطہ بھی نہیں رہتا تھا، وہ اپنی دنیا کے. لیکن جس دن ضیاء صاحب کا انتقال ہوا اور جس طرح لوگ جنازے میں آئے تو اس سے ہی ان کی قدر و منزلت کا اندازہ کر لینا چاہیے کہ جو شخص بہت کم لوگوں سے ملتا ہو اس کے جنازے میں کتنے لوگ آئے، اور یہی ان کی عظمت کی بھی نشانی ہے. جہاں تک امجد صاحب کا تعلق ہے، لاسٹ ایئر اسی آرٹس کونسل میں امجد صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، اور میں نے کہا تھا کہ میں لاہور آؤں گا تو آپ کی طرف ضرور آؤں گا. اور ظاہر ہے جس دور کا وارث تھا اسی دور میں ضیاء محی الدین، اور ہم تو ضیاء محی الدین شو دیکھتے دیکھتے بڑے ہوئے. وارث کو دیکھ کے ہمیں چودھریوں کا پتہ چلا، ان چودھریوں کو دیکھ لیں اور گجرات کے چودھریوں کو دیکھ لیں تو زیادہ فرق نہیں نظر آئے گا. تو میرا خیال ہے کہ ضیاء صاحب ہمیشہ نہ صرف ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے، لیکن مجھے پوری امید ہے، پورا یقین ہے، کیونکہ یہ ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ جو لیجنڈ ہوتا ہے وہ جب کوئی ادارہ بنا کے چلا جاتا ہے تو اس ادارے کو آگے چلانے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ بوجھ آ جاتا ہے. چاہے وہ عبدالستار عیدی کو دیکھ لیں آپ، ادیب رضوی کو اللہ زندگی دے، لیکن یہ کبھی کبھی آدمی سوچتا ہے کہ جس معیار پہ وہ آپ ادارہ چھوڑ کے جاتے ہیں اس میں معیار کو مینٹین کرنا کتنا بڑا چیلنج ہوگا. لیکن مجھے یقین ہے کہ ناپا کے ٹیچرز، مینجمنٹ اور اسٹوڈنٹس ناپا کو بالکل اسی طرح چلائیں گے جیسے ضیاء صاحب نے چلایا. شکریہ.